موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی بھی انکار کرنے والا منکر دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین الخالق اور مالک کریٹر کا انکار بھی کیا گیا، اور ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ اپنے خالق کا انکار کر دیا، ایتھیسٹ دہریے۔ لیکن عزیزو، موت ایک ایسی حقیقت ہے، چاہے وہ کوئی خدا کا منکر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا دی اینڈ ہوگا، اس دنیا سے میری انتہا ہوگی، میں نے مرنا ہی مرنا ہے۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت اس کو آ کر ہی رہے گی۔ عزیزو، مسئلہ موت کا نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے، ہر ذی روح چیز جانتی ہے، ہر بادشاہ، فقیر، ہر امیر اور غریب جانتا، پہچانتا ہے، مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت ضرور آ کر رہے گی۔ مسئلہ موت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے جی موت کے بعد کی زندگی کا۔ مسئلہ ہے کہ موت کے بعد آپ کے عزیز اور آپ کے رشتہ دار وہ آپ کے ساتھ وفا کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے جی، اسی وجہ سے یہ چھوٹی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے دو عظیم شخصیات کا تذکرہ کرنا ہے۔ دو عظیم شخصیات، میری مراد یہ ہے جی، حضرت مولانا مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب، علماء دیوبند کے فرزند، اور مفتی مبشر احمد ربانی، علماء اہل حدیث کے فرزند۔ اچھا جی، ان دونوں کے اندر جو کامن چیزیں نا وہ ذرا نوٹ کیجئے۔ اچھا، دونوں ہی مسالک کے جید علماء ہیں۔ دیوبند کے مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب جید عالم ہیں دیوبند کے، اور مفتی مبشر احمد ربانی رحمہم اللہ تعالی یہ مسلک اہل حدیث کے جید عالم ہیں۔ دونوں علماء کا سٹیٹس مفتیہ والا، دونوں مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب اور مفتی مبشر احمد ربانی، دونوں علماء کے ہزاروں کے تعداد کے اندر شاگرد ہیں، اور دونوں علماء دینی تعلیم سے وابستہ ہیں، اور جید علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دونوں عالم ہیں، زاہد ہیں، مفتی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ مجھے دونوں کے تقوی سے اور دونوں کی پرہیزگاری سے کوئی بھی شک و شبہ نہیں، دونوں مخلص بندے ہیں۔ اور یہ جو مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب ہیں، ان کے تم درسے کے اندر چند دن مجھے پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ عزیزو، دونوں کی تاریخ وفات بھی ایک ہے، کہ دونوں یعنی کہ مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب اور مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، دونوں کی تاریخ وفات ہوتی ہے جی تقریباً 4 مئی 2024 کو۔ اچھا، 4 مئی کو دونوں کی وفات ہوتی ہے، اور دونوں کا جنازہ بھی ایک ہی دن یعنی 5 مئی بروز اتوار دونوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ یہاں تک تو عزیزوں دونوں علماء کی چیزیں وہ کامن تھیں، دونوں کی چیزیں ایک جیسی آ رہی تھی۔ وہ عالم ہے تو یہ بھی عالم ہے، وہ بھی مفتی ہیں تو یہ بھی مفتی ہیں، جو ان کا سٹیٹس ہے وہی ان کا سٹیٹس ہے۔ عمر میں اگرچہ فرق ضرور ہے، لیکن تعلیم کے اعتبار سے، شاگردوں کے اعتبار سے، دینی خدمت کے اعتبار سے دونوں علماء ایک ہی پائے کے ہیں۔ لیکن عزیزو، اب آ کر یہاں سے فرق یہ ہوتا ہے، تفاوت یہاں سے نکلتا ہے، منزلیں یہاں سے جدا ہوتی ہیں، اور دونوں کے راستے یہاں سے جدا ہوتے ہیں، کہ جب ہم جنازے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب جو کہ علماء دیوبند سے ہیں، ان کا جنازہ پڑھاتا ہے جی ان کا بیٹا، حقیقی بیٹا مولانا زکریا شاہ صاحب، اور مفتی مبشر احمد ربانی صاحب ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں جی حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے جی، یہاں پر آپ ذرا اہل وفا کی منزلیں الگ ہوتی ہیں، راستے الگ ہوتے ہیں، دونوں سے اہل وفا کا فرق آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ادھر جنازہ پڑھانے والا حقیقی سچا اور بیٹا ہے، اور ادھر کوئی بیٹا نہیں ہے اور کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اور صرف جو تعلق ہے مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کا حافظ مسعود عالم کے ساتھ، کوئی رشتہ داری والا تعلق نہیں، صرف ایک دینی تعلق ہے کہ وہ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ادھر کیا جی، یہ والد ہے جس نے ساری زندگی دین پڑھایا ہے، ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، اور اپنے بچے کی بھی وہی تربیت کی ہے۔ اب بیٹا بھی اسی مدرسے کو، جامعہ عبیدیہ کو چلانے والا ہے۔
لیکن عزیزو یہاں پر آ کر وفا وہ الگ الگ ہوتی ہے. وفائیں یہاں سے اپنا راستہ چینج کرتی ہیں کہ جو حقیقی بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھاتا ہے تو جنازے کے اندر جی سر 1 منٹ اور چند سیکنڈ کے اندر جنازہ پڑھا کر فارغ کر دیتے ہیں. اور ادھر کیا ہے جہاں پر کوئی بھی تعلق رشتہ داری والا نہیں ہے, باپ بیٹے والا تعلق نہیں ہے, کوئی اور رشتہ داری والا تعلق نہیں ہے, صرف ایک دینی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. یہاں پر جب یہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو سر تقریباً 7 منٹ اور 16 سیکنڈ اس جنازے کی, اس میت کی اور اس مرحوم کی دعائے مغفرت کے اندر لگائے جاتے ہیں. وہ اس سے غرض نہیں ہے کہ جنازہ پڑھانے والا کون تھا, جنازہ کس نے پڑھایا, کس مسلک کا تھا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جس کا جو مسلک ہے وہ اس کو وہ مسلک مبارک ہو, جس کا جو فرقہ اس کا وہ فرقہ مبارک ہو. میں جس چیز اور جس درد دل کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, جس درد دل کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ لوگو جب تم میت کے اوپر جنازہ پڑھو, میت کے لیے دعائے مغفرت کرو تو فاخلصوا له الدعاء, تو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر یکسو ہو کر اس میت کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. یہاں پر جنازہ کے موقع کے اوپر میں ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ بات ذرا توجہ سے سننے والی, ذہن نشین کیجیے گا اور اگر بری لگے تو مجھے معاف بھی کیجیے گا. وہ یہ ہے جی کہ اگر جنازے کے اوپر یہ اعلان ہو کہ یہ جو مفتی صاحب, مولانا صاحب اور میرے والد صاحب یا جتنے جو بھی ہیں فوت ہونے والے, ہم نے جی ان کی قبر پکی کروانی ہے, جی ہاتھ کھڑا کریں جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا ان کی, مفتی صاحب کی, اپنے استاد صاحب کی, مولانا صاحب کی قبر پکی کروانے کے لیے. سر ایک نہیں, آپ کو اس جنازے کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر, اگر لاکھوں کا جنازہ ہے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ کو ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئیں گے. جی ایسی کرساں اساں مفتی صاحب دی قبر پکی کراساں, اساں مفتی صاحب دے نال تعاون کرساں, مفتی صاحب دے اسی مرید ساں, مفتی صاحب کے ہم مرید تھے, مفتی صاحب سے ہم نے پڑھا ہے, یہ ہمارے استاد تھے, اور آج اگر ان کی قبر پکی کرنے کی ضرورت ہے جی ہم کریں گے, لاکھوں ہاتھ اٹھ جائیں گے. اسی طرح اعلان کیا جائے جی مفتی صاحب کی, مولانا صاحب کی قبر کے اوپر, قبر جو ہے اس کے اوپر جو پھول ڈالنے ہیں, ان کی قبر کے اوپر وہ چادر ڈالنی ہے, سر لاکھوں ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے, لاکھوں ہاتھ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے. لیکن مجھے ایمان سے بتائیں, اپنا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں, کیا مفتی صاحب کو, مولانا صاحب کو اور میت کو جو دنیا سے جانے والا ہے, کیا اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ, کوئی ضرورت ہے؟ قبر پکی کرنے سے کیا میت, اگر اللہ معاف فرمائے اگر میت بری ہے تو کیا اس کا عذاب ختم ہو جائے گا, یار اس کی میت کی قبر پکی لہذا فرشتوں پیچھے ہو جاؤ, ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. قبر کے اوپر پھول ڈالنے سے کیا میت سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا؟ قبر کے پکی کرنے سے, قبر کے اوپر چادریں بچھانے سے, اگر میت کا اعمال نامہ وہ برا ہے, اگر میت اپنے ساتھ اچھے اعمال نہیں لے کر گئی تو عزیزوں بتاؤ کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ لیکن یہ کام کرنے کے لیے کل تیجا ساتا 40واں سالانہ عرس جمعراتے, یہ کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں افراد مل جائیں گے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کو کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ مل جائیں گے. جی ایسا کرساں مولانا صاحب مفتی صاحب دے کل تیجا ساتا 40واں ایسا کرساں. لیکن عزیزو جو بات درد دل کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کو, مولانا صاحب کو ان چیزوں کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ان کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے, نہ ان چیزوں کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے. ان کو ضرورت, ان کو جس چیز کی حاجت ہے اس وقت وہ آپ کی دعاؤں کی حاجت ہے, وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں, وہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت مند ہے. لیکن کیا ہے جی 70,000 کے قریب بتایا جاتا ہے, مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب کے جنازے کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی ہے. میں نے وہ گراؤنڈ, وہ پارک دیکھی ہوئی ہے, ہم وہاں پر جب حفظ کیا کرتے تھے اس میں ہم کھیلا کرتے تھے. وہ پوری کی پوری گراؤنڈ وہ فل بٹا فل, اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو 70,000 کے قریب لوگ, لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد ہیں, ان کے مریدین ہیں, بڑی بڑی دور سے, بیرون ملک سے ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے لوگ آئیں. لیکن عزیزو ہوا کیا, 70,000 کے قریب کا مجمع ایک بڑی مشکل سے 1 منٹ اور چند سیکنڈ کے اندر, جب کہ ان کو دعاؤں کی سخت زیادہ ضرورت تھی, اس ضرورت کو بھی چھوڑ دیا گیا, اس ضرورت کو بھی ترک کر دیا گیا,
اور بے وفائی، ہم اس کو بے وفائی کہتے ہیں، اس بے وفائی والا معاملہ بیٹا ہی بے وفائی کرتا ہے جی اپنے باپ کے ساتھ، بیٹا ہی فراڈ کر دیتا ہے اپنے والد کے ساتھ، بیٹا ہی وہ دعائیں نہیں پڑھتا، بیٹا ہی وہ اپنے باپ کے لیے وہ دعائیں نہیں کرتا جو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم دے کر گئے۔ تو عزیزو، مسلک وہ اپنا جو اس مسلک کے اندر بھی ہیں، آپ کو وہ مسلک مبارک ہو، جس فرقے سے ہیں آپ وہ فرقہ مبارک ہو، جس علماء سے آپ محبت کرتے ہیں وہ علماء آپ کو مبارک ہو۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے جو درد دل رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیزو، اپنی عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے مفتیاء اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنی میتوں کے ساتھ یہ فراڈ نہ کریں۔ ان فراڈیوں سے اور ان دغا بازوں سے اپنی میتوں کو بچائیں، کہ میت کو جس وقت سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ لوگ اس وقت بھی اپنے میتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور فراڈ کرتے ہوئے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، اور میرا حسن ظن نہیں ہے بلکہ میرا یہ 100% یقین ہے، یہ جنازہ جو پڑھانے والے مولانا مفتیات کیا ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جنازے کی دعائیں نہیں آتی، ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر جنازے کے اندر پڑھنا کیا ہے، صرف وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا مادر کے سار جی، یہ اجتماعی دعا تو ہے، لیکن وہ جو سامنے پڑی ہوئی میت ہے نا، اس کے لیے دعا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندہ کو بھی بخش اور ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، یہ اجتماعی دعا تو ہے، لیکن جو سامنے میت پڑی ہے اس کے لیے دعا کون کرے گا؟ اس کے لیے دعا رسول اللہ میں سکھا کے گئے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزولہ ووسع مدخلہ، اور اس کے ساتھ 7 دعائیں۔ ہمارا ٹائم مختصر ہے جی، ورنہ میں اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا، وہ دعاؤں کو لازمی یاد کریں اور وصیت کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارا جنازہ پڑھائے وہ کم از کم مسلک کا آپ کا جو بھی ہے وہ مسلک آپ اپنے پاس رکھیں، کم از کم وہ عالم اور وہ مفتی جنازہ پڑھائے جس کو دعائیں تو آتی ہوں، اور جو دعائیں تو جنازے کے اندر جو دعا جس کی میت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ حاجت ہے میت کو، وہ دعائیں تو کرے یار۔ تو اس لیے جی میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ یہ وصیت ابھی زندہ ہے، ابھی موقع ہے، ورنہ آپ کی میت کے اوپر بھی اسی طرح فراڈ ہونا ہے۔ 1 منٹ کا اور 1.5 سیکنڈ کا 50 سیکنڈ کا جنازہ پڑھا کر لوگوں نے آپ کو سر سے اتار دینا ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم آپ یہ وصیت کر کے جائیں ہمارا جنازہ وہ کوئی اہل توحید عالم پڑھائے، جس کو جنازے کی دعائیں تو آتی ہوں، جس کو جنازے کا طریقہ تو آتا ہو، جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی ہیں، جو سکھائی ہیں، جو بتائی ہیں، وہ جنازہ کے وہ دعائیں پڑھے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے مغفرت کا سوال تو کرے۔ لیکن اگر یہ اہل توحید سے آپ کو چیڑ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اپنے مسلک کے علماء سے اپنا جنازہ پڑھوائیں، لیکن ساتھ یہ کہیں، بلکہ میں کہوں گا جی انہوں نے پہلے دعائیں سنو، ان سے پہلے کہو گی جی مفتی صاحب ہم نے اپنے والد کا جنازہ پڑھوانا ہے، آپ سے سنائیں، آپ جو جنازے کی دعائیں سنائیں، کون سی دعائیں ہیں جنازے کی۔ تو میرا 100% یقین ہے ان کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی جن سے آپ میتوں کے اپنے والدین سے فراڈ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، اس ویڈیو کو مختصر ٹائم ہے، ورنہ میں ان دعاؤں کو بھی ساتھ بتاتا اور ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی بتاتا کہ ہم میت کے لیے کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں وہ اینڈ کے اوپر ساری کی ساری دعائیں وہ ساتھ اٹیچ کر دوں گا، خود بھی دعائیں یاد کریں تاکہ آپ بھی ان فراڈ کرنے والوں میں سے نہ بنیں، اور اپنے عزیز اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اور اپنے اگر آپ استاد ہیں اپنے شاگردوں کو وہ دعائیں یاد کروائیں، اور یہ پابندی لگا کر جائیں، یہ پابند کریں کہ ہمارا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کو جنازے کی ساری دعائیں آتی ہوں، جو جنازے کا طریقہ جانتا ہو، جنازہ پڑھانے کو اس کو فن ہو، جو جنازہ پڑھانا جانتا ہو اللہ رب۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ میں اس درس کے اندر بتانا بھول گیا، وہ یہ تھا کہ جب بھی انسان کسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتا ہے، جب سنت سے اعراض کرتا ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ پھر بدعات کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جنازے کے اندر دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اسکرین کے اوپر دعائیں آ رہی ہیں، یہ دعائیں چھوڑ کر یہ لوگ مختصر جنازہ پڑھاتے ہیں، میت کے ساتھ بھی فراڈ،
مرنے والے کے ساتھ بھی فراڈ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی فراڈ، زندوں کے ساتھ بھی فراڈ، مردوں کے ساتھ بھی فراڈ۔ لیکن فوراً جنازے کے بعد، جنازہ کیا ہوگا جی؟ چند سیکنڈ کا جنازہ، لیکن جنازے کے بعد پھر وہ سارے میت کے قریب کھڑے ہو کر، چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیں گے۔ یہ ہے جی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ، سنت سے منہ موڑنے کا نتیجہ، سنت سے دشمنی کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے دعائیں کی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو چھوڑ کر، اس طریقے کو چھوڑ کر اور اس وقت کی دعاؤں کو چھوڑ کر پھر انسان اس وقت کے اندر اور اس طریقے کو انسان اپناتا ہے جس طریقے کے اوپر قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درد مندانہ یہ اپیل ہے کہ تمام ساتھی اس دعاؤں کو لازمی سے یاد کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے اوپر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر سکے۔ اور ہمیشہ جس سے بھی جنازہ پڑھوائیں پہلے اس سے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ کو دعائیں آتی ہیں، آپ کو جنازے کا طریقہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے؟ تو تب اس کو جنازے اپنی میت کو جنازہ پڑھانے کے لیے دیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق